قرآن کی توہین ہونا ایک دفعہ نہیں بارہا ہو چکی ہے. کیوں کیا جا رہا ہے یہ سب؟ نظام اطاعت کو اکھاڑنا چاہتا ہے دشمن. توحید سے شروع کیا ہے حملہ کرنا ہمارے اوپر، ملت تشیع کے اوپر توحید سے لے کر حملہ کرنا شروع کیا، توحید میں ناکام ہو گیا. پھر علی کو توحید کے مقابلے میں لے آئے، پھر بھی دشمن ناکام ہو گئے. پتہ نہیں کتنی مقدار میں انہوں نے پیسہ، کتنی ایجنسیز، کتنی کارندے انہوں نے اس کے اوپر فکس کیا، حتیٰ لباس پیغمبر کا بھی مس یوز کیا گیا. آپ کے یو کے میں، امریکہ میں، یورپ میں کلبوں میں صاحب امامہ بندوں کو بھیجا گیا کہ جا کے لباس پیغمبر کی لوگوں کی نگاہ کے اندر اس کی اہمیت اور قدر کو ختم کر دیا جائے. لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے، چونکہ وہ آج بھی ایک جملہ گونجتا ہے امام راحل کا، امام خمینی کا. وہ فرماتے ہیں اس لباس پیغمبر کے پیچھے، ان علماء کے پیچھے جو علماء حق ہیں، ان کی پشت کے اوپر دست امام زمان موجود ہے، ان کی نصرت موجود ہے. یہ نظام مرجعیت ہماری اور آپ کے بس اور اوقات کی جرأت کا یہ کام نہیں ہے. جب تک کہ ان کی نگاہ کرم موجود نہ ہو، جب تک ان کا دست شفقت، دست تائید موجود نہ ہو، اصلاً ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ نظام مرجعیت جس کو اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہت ہی نحیف اور بہت ہی پست طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. جس طرح سے دشمن کام کر رہا ہے ہمیں بگاڑنے اور بچھاڑنے کے لیے، اتنا اپنے ہم تحفظ اور سیفٹی کے لیے اتنے اقدامات نہیں کر رہے ہیں. میں اپنے تمام ملت کے تمام نوجوانوں سے، دنیا کے جس بھی قرۂ ارض میں موجود ہیں، دشمن کی ان چالوں کو سمجھیں. قرآن کے اوپر حملہ در حقیقت قرآن پہ حملہ نہیں ہے، نظام مرجعیت پہ حملہ ہے، اسلام پہ حملہ ہے، مسلمان پہ حملہ ہے. ان کو پتا ہے کہ ہماری ریڈ لائن کیا ہے. ہاں تو ہم بالکل انتہائی شدید الفاظ سے مذمت کرتے ہیں قرآن کے جس بھی کونے میں قرآن کی توہین، یعنی مذہب اہل بیت کی توہین، یعنی اسلام کی توہین. اور وہی ایجنسیز اس طرح سے نازک اور باریک بینی سے کام کر رہی ہے، آپ یقین نہیں جانیں گے. آج کل یہ آپ نے سنا ہوگا ایک متنازع بل جو ہے، جس کو پاس کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، اس کے پیچھے کیا عزائم ہے؟ یہ بل کون لایا ہے؟ کیا سازش ہے؟ شیعہ اور سنی کے فساد کو برپا کرنے کی کون سی ناکام کوشش کی جا رہی ہے؟ اس پاک سرزمین کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسے عزائم نہ تو پہلے کبھی کامیاب ہوئے ہیں اور نہ آگے کبھی کامیاب ہوں گے. اور میں آج آپ تمام اس ساؤتھ افریقہ سے جتنے بھی یہاں ایڈمرل سے جتنے بھی مومنین آپ کی نمائندگی میں اور بابل علم کمیونٹی سینٹر کے چیئرمین ان کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے میں قائد محترم حضرت آیت اللہ علامہ سید ساجد علی ندوی صاحب رہبر شیعیان پاکستان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اسلام آباد میں علماء و ذاکرین کانفرنس کو منعقد کر کے ایک احسن انداز سے آتی دنیا کے تمام اور پاکستان میں پاکستان کے ان دشمنوں کو پیغام دیا ہے کہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ ملت تشیع کو منتشر کیا جا سکے. آج وہ تمام ذاکر، تمام علماء اس قیادت کے پیچھے کھڑ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ تائید کر رہے ہیں کہ ہم حاضر ہیں جب بھی دین کے اوپر، جب بھی ملت تشیع اور ملت اسلامیہ کے اوپر کوئی بھی مشکل وقت آیا ہے تو اس وقت علی والے سب سے پہلے نکلے ہیں. ہاں، اور اس کے بعد مفسر قرآن علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کی بلا اور استاد محترم حضرت آیت اللہ علامہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب کی بلا کی خدمت میں جتنے علماء ذاکرین ہیں تمام کی خدمت میں یہاں ساؤتھ افریقہ بابل علم کمیونٹی سینٹر کے تمام مومنین کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. کیا کر ہوا کہ اگر دور بھی ہیں تب بھی ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری زبان، ہمارے اعمال، ہمارے افعال تمام آپ کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم یہ تائید و تصدیق کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں کہ یہ متنازع بل جو ملت تشیع اور مسلمان سنی اور شیعہ کے اس فساد کی کڑی کی جو سیڑھی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہ ملک پاکستان کے ساتھ ایک دشمن ہے. جو بندہ بھی اس بل کی حمایت کرتا ہے یعنی وہ شیعہ اور سنی فساد چاہتا ہے، جو ہمارے اس اتحاد کے دو ٹکڑے کرنا چاہتا ہے.
لیکن دعا گو ہے کہ یہ کبھی بھی یہ ناکام ناپاک کوشش کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. اور ملت پاکستان کے تشیع اور دنیا کے جس کونے میں بھی شیعہ جان حیدر کرار موجود ہے، اور بالخصوص قائد محترم برادر شیعہ جان پاکستان علامہ ساجد نقوی صاحب کی بلا نے باقاعدہ بالکل حکم دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یکم ربیع الاول تک جہاں پر جو بھی اہل ممبر ہیں وہ اپنے ممبر سے آواز اٹھائیں. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے حسین اگر کربلا میں ہم موجود ہو تو ہم آپ کی نصرت کرتے. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ حسینیت کے اوپر یزیدیت کو مقدم رکھا جا رہا ہے. اگر آج بھی وہ حسین حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کر کے آپ تمام لوگوں سے دنیا کے جس کونے میں بھی علی کی ولایت کا دم کرنے والے شیعہ موجود ہے سوال کر رہا ہے حسین کے کون ہے جو یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کو سامنے لے کے آ کر کے کہ کیا کر ہوا کہ حسین کے زمانے میں ہم موجود نہیں تھے لیکن کیا ہم حسینی موجود نہیں ہیں؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے ہم سے. اپنے میسج کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی عزت کے ذریعے سے، جس ذریعے سے بھی حمایت ہو سکتی ہے آپ ضرور کریں. اور قائد محترم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی حمایت کا اعلان کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے ضرور. چاہے تحریری ذریعے سے ہو سکتا ہے، چاہے تقریری ذریعے سے ہو سکتا ہے، چاہے عملی ذریعے سے ہو سکتا ہے، چاہے تصویری ذریعے سے ہو سکتا ہے، لیکن اپنا احتجاج ضرور ریکارڈ کریں. اگر آج ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب دشمن ہماری گردن تک پہنچ جائے گا، ہماری عزت و ناموس تک پہنچ جائے گا. یہ وہ پہلی سیڑھی ہے جو ہماری عزت و ناموس اور ملت تشیع کی عزت و ناموس کو پامال کرنے کے لیے سیڑھی رکھی جا رہی ہے. اگر آج ہم خاموش ہو گئے تو پھر آنے والی نسلیں اس کا نتیجہ بھگتیں گی جو کہ ملت تشیع کے لیے ناتلافی نقصان کے برابر ہے. چونکہ یہ آج قیادت کی تائید، تصدیق اور ان کی پشت کے اوپر لبیک کہنے کا مطلب یعنی حل من ناصر ینصرنا کی صدا کے مقابلے میں لبیک کہنے کے مترادف ہے. آج قیادت کو لبیک کہنا یعنی حسین کو لبیک کہنا ہے. آج علماء اور بزرگان کی تائید اور ان کو لبیک کہنا یعنی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نظام مرجعیت اور نائبین عربہ جن کو امام زمانہ نے اپنا نائب مقرر کیا تھا ان کی آواز کے اوپر لبیک ہے. اور ان کی آواز کو لبیک کہنے کا مقصد یہ ہے یعنی علی کی آواز کے اوپر لبیک. علی کی آواز کے اوپر لبیک کا مطلب یہ ہے مصطفیٰ کی آواز کی لبیک، اور مصطفیٰ کی آواز کی لبیک کہنے کا مقصد یہ ہے یعنی اطیعوا اللہ یعنی اللہ کی اطاعت کرنا. اور یہی اطاعت خدا ہمیں دنیا میں نجات اور آخرت میں شفاعت عطا کر سکتی ہے. ہاں یہی اطاعت خدا تو تھی کہ جس کو ادا کرتے کرتے اہل بیت نے اتنی مصیبتیں جھیلی ہیں کہ جس کی کوئی حد موجود نہیں. چاہے صعوبتیں، چاہے تکلیفیں، مصائب بھی برداشت کرنے پڑے ہیں، تب بھی اہل بیت محمد و آل محمد نے ان مصائب کو برداشت کیا ہے. آج میرا دل چاہتا ہے